والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها رواہ البیہقی او کما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، ذکر اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر مومن بندہ ہو، مسلم بندہ ہو اور اس کی زندگی سے اللہ کی یاد نکل جائے، اللہ کا ذکر نکل جائے تو یہ بندہ کھوکھلا ہے، اس کا دل تاریک ہو جائے گا، اس کی اندر کی دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ فلہذا ذکر ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ اللہ کو دل میں بھی یاد کر سکتا ہے، زبان سے بھی یاد کر سکتا ہے، ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے۔ اور اگر اس ذکر کو علیحدہ کر لیا جائے، سارے زندگی کے کام مسلمان کر لے، ایمان والا کرتا رہے، اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگ دوڑ کرے، بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، محنت کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے اور دن رات ایک کر دے، لیکن اگر اللہ کا حق چھوڑ دیا، اس نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تو پھر اس کی بے سکونی اور اس کی جو ہے وہ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ نماز لمیٹڈ ہے، صبح 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، ظہر 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت، عصر 4 رکعت فرض ہے، شام 3 رکعت فرض ہے، باقی 2 سنتیں، عشاء 4 رکعت فرض ہے، 2 سنتیں، 3 وتر ہے۔ یہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، متعین ہے۔ حج ہے، اس کے ارکان وہ متعین ہیں، یہ کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے، یہاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، عرفات جانا ہے، یہاں اتنے دونوں اکٹھے پڑھنی ہے، یہ ایک قاعدے کے حساب سے ہے۔ عمرہ ہے، اس کے اپنے افعال ہیں، یہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، احرام باندھنا ہے اور ساتھ جو ہے نا طواف کرنا ہے، پھر جو ہے نا وہ حلق کروانا ہے۔ اور عبادات کے اوقات ہیں، صبح جب سورج نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت کوئی آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہو رہا ہو کوئی، لیکن ذکر کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ جتنا ذکر کر سکتے ہو کرو، اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اللہ کے یار بنتے جاؤ گے، اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے، اللہ کے دوست بنتے جاؤ گے۔ لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ ہماری قوم کو بچے بچے کو گانے تو یاد ہیں، پورے گانے یاد ہیں، لیکن اسے قرآن نہیں یاد، کوئی ذکر نہیں یاد۔ دماغ میں سارے گانے فٹ ہیں، گلوکاروں کے نام یاد ہیں، فنکاروں کے نام یاد ہیں، اداکاروں کے نام یاد ہیں، وہ دل میں بسائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس رب کا نام لیتے ہوئے ہم پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں، اتنے غافل ہو جاتے ہیں، کانوں پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں کے بھی پردے پڑ جاتے ہیں اور دل پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور اللہ کا اعلان
جو انتہائی خطرناک ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی میری یاد سے اعراض کرے گا، مجھے بھلا دے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا کھڑا کروں گا۔ وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب میں تو دنیا میں ٹھیک تھا، یہاں اندھا کیوں ہوں؟ اللہ کیا کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، میری آیتیں آپ تک پہنچی تھیں، فَنَسِیتَهَا، تو نے اسے بھلا دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، اپنے دنیا کے کاموں کو آگے رکھا، میرے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، اور اپنے اس دنیاوی مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اخروی مقصد کو بھول گئے، اپنی منشا پہ چلتے رہے، میری منشا کو بھول گئے، پیچھے ڈال دیا، اور اپنی چیزوں میں لگے رہے، جو کلام تمہیں پسند تھا، جو گانے تمہیں پسند تھے، جو گناہ تمہیں پسند تھے، ان کو آگے رکھا، میرے کلام کو پیچھے ڈال دیا، اور میری یاد کے بالکل غافل ہو گئے، اس کو پچھے پش ڈال دیا، نسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور یہ سب سے خطرناک اعلان ہوگا، اللہ کہے گا آج تجھے بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کسی کو بھلا دے گا تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، جب وہ رب کسی کو یہ کہہ دے کہ آج تجھے بھی بھلا دیا گیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا پھر۔ جا تجھے بھی میں نے بھلا دیا، بڑی استغنا والی کیفیت ہے قرآن میں، جیسے ایک مالک اپنے غلام پہ بالکل سخت ناراض ہو اور اسے کہتے ہیں دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، پھر میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ اللہ کا یہ لے جائے قرآن میں۔ یہاں مفسرین سعید ابن جبیر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، ویسے تو اس کی جو تفسیر ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لاکھوں کی گاڑی ہے، لاکھوں کا بیڈ روم ہے، لاکھوں کا بیڈ ہے، اور اس کمرے میں دنیا کی ہر آسائش ہے، خوب اس کو سجایا ہوا ہے، خوب زیبائش ہے، آرائش ہے، ہر چیز سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو ساری رات یہ کروٹیں بدلتے بدلتے اس کی صبح ہوگی، نشے کی گولیاں کھائے گا کہ مجھے نیند آ جائے، نیند نہیں آئے گی، پیسہ بھی ہوگا، بینک بیلنس بھی ہوگا، زمینیں بھی ہوں گی، جائیدادیں بھی ہوں گی، لوگوں میں ایک دکھاوے کی عزت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ساری رات اللہ سکون چھین لے گا۔ سکون چیزوں میں نہیں رکھا، لاکھوں کی کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھا ہوگا، اندر دل کا خانہ خالی ہوگا، یہاں ایک چیز کی کمی ہوگی، کیونکہ اللہ سے ہمارا روح کا رشتہ ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بندہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے، یہ کیسے اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو ہمارے مسلمان، کافر تو کافر ہیں، کافروں کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے، ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کا جہان ہے، ایک امتحان گاہ ہے، بھلا یہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اپنے دل کو غافل کر دے گا، آنکھوں کو غافل کر دے گا، کانوں کو غافل کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون اور چین کو چھین لے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا پھر لو، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، سوات پھر لو، گلگت پھر لو، آبشاروں کو دیکھ لو، جھرنوں کو دیکھ لو، ندی نالوں کو دیکھ لو، اور خوبصورت عورتوں سے شادی کر کے دیکھ لو، سب کچھ دنیا کا تمہیں مل جائے، لیکن اگر اللہ کی یاد سے مسلمان غافل ہو گیا، اللہ کی قسم ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، دل اس کا ایک منٹ کے لیے بھی اطمینان میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو سارے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یقیناً دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور جو دوسرا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہاں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ایک دوسرا اس کی
مفسرین نے یہ بات لکھی ہے یہاں پہ دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس سامان آسائش سب کچھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہرس کی بیماری لگا دے گا۔ اس کے پاس اپنا عالیشان گھر بھی ہوگا، گاڑیاں بھی ہوں گی، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اطمینان اس کا ضائع کرنے کے لیے اسے ہرس کی بیماری ڈال دے گا، اطمینان نکال دے گا۔ اور ہرس ایسی بیماری ہے کہ سوائے قبر کی مٹی ہی اس کو بھر سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں بھر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، معیشۃ ضنکا کی جو تفسیر ہے نا کہ اللہ اسے ہرس کی بیماری لگا دیتے ہیں، پھر وہ ایک گھر پہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں دوسرا ہو، پھر تیسرا ہو، پھر چوتھا ہو، پھر ایبٹ آباد میں بھی ایک گھر ہونا چاہیے، سوات میں بھی ہونا چاہیے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہونا چاہیے، دبئی میں بھی ہونا چاہیے، اور جو ہے نا وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، وہاں پہ میری بلڈنگ ہونی چاہیے۔ ساری زندگی اس میں لگا رہے گا، دن رات کھپائے گا، یہاں بھی میری پراپرٹی نہیں، یہاں بھی ہونی چاہیے، وہاں بھی ہونی چاہیے، یہ کم ہے ابھی اتنا بینک بیلنس، اس سے ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اللہ ہرس کی بیماری لگا کر اطمینان قلب چھین لے گا۔ اور اللہ کی قسم دنیا میں سب سے بڑی نعمت اطمینان قلب ہے۔ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کر اگر کوئی سوتا ہے اسے صحیح نیند آ جائے تو اللہ کی بڑی رحمت ہے اس پہ۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر کوئی سوتا ہے لیکن رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، نماز پڑھ کے عشاء کی سویا ہے، ساری رات اللہ کی اس پر رحمتیں برستی ہوں۔ اور یہ بڑی عجیب اللہ کا چیلنج والا انداز ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، سن لو اے دنیا جہان کے لوگوں، دنیا جہان کے مسلمانوں، ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ اگر اللہ کے ذکر سے پہلو تہی کرو گے، منہ پھیر لو گے، اعراض کرو گے، اللہ تمہاری زندگیاں تنگ کر دے گا۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایسا محسوس ہوگا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تمہارا دل کا خانہ خالی رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ بندہ کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، یہ سزا الگ ہے، اور وہ سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے کیوں، وقد کنت بصیرا، دنیا تو میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ پھر یاد دلائے گا، ٹھیک ہے، کذالک اتتک آیاتنا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس لوگ آئے تھے، علماء آئے تھے، اولیاء آئے تھے، تبلیغ والے آئے تھے، اور اگر پہلے مومنین میں سے ہیں تو تمہارے پاس آئے تھے لوگ، تمہیں آیتیں بتائیں، تمہیں سمجھایا، تمہیں تفسیریں بتائیں، لیکن تم نے بھلا دیا، تم نے توجہ نہیں دی، تم نے کار عبث جانا اس کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، قیامت کی اس بھیانک گھڑی میں اللہ کہے کہ جا تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ اب جب اللہ نے بھلا دیا، اللہ کی نظر کرم ختم ہو گئی، ہٹ گئی، تو یہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اگرچہ ساری زندگی اس کا نام دنیا میں مسلمانوں میں لکھا جاتا رہا، مسلمانوں میں شمار ہوتا رہا، مومنین میں شمار ہوتا رہا، لیکن اللہ کی ناراضگی کی اس حد تک ہے کہ جہاں تجھے بھلا دی گیا، دفع ہو جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس زندگی کو ضائع نہ کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کسی چیز کی حسرت نہیں کریں گے دنیا میں کہ ہم سے یہ چیز رہ گئی، الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، لیکن اس گھڑی کی وہ بھی حسرت کریں گے کہ دنیا میں جو ذکر کے بغیر انہوں نے گزاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وہاں ذکر کی وجہ سے نعمتیں دیکھیں گے، مقامات دیکھیں گے، نعمتیں دیکھیں گے، اللہ کا دیدار دیکھیں گے، اور اپنے اپنے درجے کے حساب سے ہوگا۔ جس نے جتنا زیادہ اللہ کو دل میں اور زبان سے یاد کیا ہوگا، اس کے اتنے بلند درجے، اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں، اتنی بڑی جنت، اور اتنے زیادہ پروٹوکول، اتنا اکرام اور اتنی عزت ہوگی۔ اب یہ اہل جنت کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنہ، جنت والے کسی بھی چیز کا حسرت نہیں، کیونکہ ہر چیز جنت میں مل جائے گی ان کو، الا علی ساعۃ، مگر ان گھڑیوں کی، مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، کہ جو انہوں نے اللہ کی ذکر کے بغیر دنیا میں گزاری تھی، کہ کاش 1 منٹ تھا یا 1 گھنٹہ تھا، کاش اس میں اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمیں بھی یہ بڑے بڑے درجے، مزید بڑے درجے مل جاتے۔ دوسری حدیث ہے سعید خدری کی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتیٰ یقولوا مجنون، یہاں تک کہ لوگ پاگل کہنے لگیں۔ اور مجنون کون کہیں گے؟ یا تو منافق ہوگا یا عقل سے پیدل ہوگا، وہ ذکر والے کو مجنون کہے گا۔ یہاں ہماری ایک محفل لگتی تھی، کچھ لوگ کو اشکال پیدا ہوتا تھا، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ عین سنت ہے بھائی، ہم تو کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت تو صحابہ تابعین کو ضرورت نہیں تھی اس قسم کی ذکر کی ضربیں لگانے کی، کہ دل پہ بھی ضرب لگاؤ، لطیفہ روح پہ بھی ضرب لگاؤ، اور سر اور خفی پہ بھی ضربیں لگاؤ، کہ یہ ہمارے اندر سے ہمارا انگ انگ اللہ کے ذکر پہ آ جائے۔ اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے، سوتے ہوئے بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ کر، اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا تو ان کی غلیظ روزیاں، گندے عمل اور تنگ و تاریک ان کی قبریں ہوں گی۔ لہٰذا جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ایمان قوی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ ویران دلوں کو سیراب کرنے والی چیز ہے۔ جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے نا، جب اس پہ بارش کے قطرے گرتے ہیں اور پانی آتا ہے تو وہ زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی جو اس کے خزانے وہ گلنے شروع کر دے گی، سبزہ شروع کر دے گی، اس سے اناج، غلے، پھل پھول یہ سب کھلیں گے۔ لیکن جب تک وہ زمین بنجر ہے، جتنی بھی اعلیٰ مٹی ہو وہاں کی، لیکن جب پانی نہیں ملا اس کو تو ویسی رہے گی۔ دل کی دنیا بھی بنجر ہو جاتی ہے، دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے، اس کو بھی ذکر اللہ کا پانی پلانا پڑتا ہے۔ دل پہ سیاہ گناہوں کی وجہ سے پردے چڑھ جاتے ہیں، یہ سیاہ پردے ہٹانے پڑتے، اس ذکر کے نور سے ہٹ جاتے ہیں، اور دل غافل ہو جاتا ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وہ ذکر اللہ ہوتا ہے کہ غفلت کے پردے سارے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائیو قرآن کی طرف توجہ کرو، اپنا تزکیہ کرو، دل کو لگاؤ، دل سے ہمارے ہر آرام سے، دل سے، زبان سے۔ زبانی ذکر بھی بڑا مبارک ہے اور قلبی ذکر بھی بڑا مبارک ہے۔ ذکر کوئی بھی ہو، لیکن علماء نے فرمایا کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ ذکر قلبی ہے، کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرے۔ یہ ٹکڑا اللہ نے خاص بنایا ہے، یہ پورے بدن کا بادشاہ ہے، یہ خاص ٹکڑا ہے، اور جس کا یہ ٹکڑا اللہ اللہ کرے گا، اللہ کی یاد میں دھڑکے گا، مچلے گا۔ بتاؤ یہ اللہ کے کتنے قریب۔ اور دوسری آپ کو بات بتاؤں، جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اور اللہ کو مسلسل ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے، اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ اس کی ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ اللہ اسے حتیٰ کہ اپنا دوست اور اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اب جب یہ اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، اب جو بھی اس کو میلی آنکھ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ نکال دے گا، جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا ظلم کا اللہ اس کا ہاتھ توڑ دے گا، جو اس کی طرف پاؤں ظلم سے بڑھائے گا اللہ اس کا پاؤں توڑ دے گا، جو اس کو غلط غلیظ گالیاں اور غلیظ چیز سے اس کو یاد کرے گا اللہ اس کی زبان نوچ لے گا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی دوست سے اس کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، کینہ رکھتا ہے اس کے بارے میں، میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو ہماری تو یہی چاہت ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے ہر بندہ اللہ کا دوست بن جائے، اس کی زندگی جنت کی طرح ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھنا، دنیا کی زندگی سامانوں سے نہیں بنا کرتی، کہ جس کے گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 50 اس کے بنگلے ہیں اور اتنا، اس سے زندگی نہیں بنتی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، وہ حدیث میں ہے کہ جب ایسے بھی لوگ ہیں جو نرم بستروں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے بلند درجات کا اعلان ہوتا ہے۔ ان کو بلند درجے نرم بستروں، یعنی ناز و نعمت میں بھی ہونا۔ شرط یہ ہے کہ کسی کا مال حرام کے ذریعے سے نہ کھایا ہو، ظلماً نہ کھایا ہو، چاہے جتنی آسائش میں ہو، 5 کروڑ کی گاڑی میں، 10 کروڑ کی گاڑی میں ہو، لیکن وہ حلال کی چیزوں اللہ کا ذکر کریں تو پھر بھی اللہ ان کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ
کہ کمائی کے پیچھے پڑے رہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ اطمینان کھینچ لیتا ہے یا حرص کی بیماری لگا دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے یہ بھی کم ہے وہ بھی کم ہے، ساری زندگی، حتیٰ کہ موت کی دستک آ جاتی ہے۔ اب موت کی دستک آ گئی، اب کوئی ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کی آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی، نہ کسی کی سفارش سے نہ کسی کی کہنے سے۔ تو یہ کون سی زندگی گزار گیا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کی یہ زندگی ایک امتحان ہے، تو اس امتحان میں تو فیل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کے پاس جانا تزکیہ کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، تاکہ ہمارا قلب ذکر کرے، اس سے انسان بڑی ترقی کرتا ہے۔ لسانی ذکر سے تو وقتی کیفیتیں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان باطنی ذکر کرتا ہے اور اللہ والوں کی نسبت اسے مل جاتی ہے تو نسبتیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، پھر اس کی ترقی بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور سب سے آسان تزکیہ کا طریقہ وہ ذکر کے ذریعے سے۔ اللہ کے فضل سے اللہ والے اب بھی موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے، قیامت تک اولیاء کا دروازہ تو، انبیاء کا دروازہ بند ہے، اولیاء اللہ تو موجود ہیں ہر جگہ۔ جیسے ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ یار کون سا اچھا ہے، کون صحیح ہے، مخلص ہے، اس کے بعد جا کے علاج کرواتے ہیں۔ اللہ والوں کو بھی ڈھونڈنا ہمارے ذمے ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کے نام پر بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، 2 نمبریاں مچائی ہوئی ہیں، تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ ہمارے ذمے ہیں، لیکن غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور برکت ذکر کی بتاؤں کہ جہاں کثرت سے ذکر ہوتا ہے، انسان کا ذکر ہر وقت اللہ کی یاد میں، مسنون دعائیں، آیت الکرسی، وہاں کوئی جنات کا ڈیرا نہیں ہوتا۔ جن اس کو کچھ آج کل لوگوں کا یہ ہے نا کہ عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ہمارے گھر پہ جن کا یہ ہو گیا، روزی یہ بند کر دی، یہ اس نے جادو کر دیا۔ میں قصبیہ ممبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر صحیح انداز سے صحیح کرے، ٹھیک ہے، نماز پڑھے، آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد پڑھے، جن کا کیا کہ جتنی بڑی طاقتور، اس سے بھی طاقتور مخلوق آ جائے، اس کو مس بھی نہیں کر سکتی، چھو بھی نہیں سکتی۔ ایک آپ کو اس پہ ایک قصہ سناتا ہوں۔ وہ ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ روس میں ایک عورت تھی جس نے پتہ نہیں 15 یا 16 سال مسلسل جادو کا عمل سیکھا، مسلسل وہ جادو، اور بہت بڑی جادوگرنی بن گئی۔ اب وہ انٹرویو دے رہی ہے، اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں جہاں چاہوں، میں اتنی ماہر ہو گئی ان 15-16 سالوں میں کہ جہاں چاہوں، جس قوم پہ، جس مذہب والوں پہ میں اپنا تاثر چھوڑ دیتی ہوں، جادو کر دیتی ہوں۔ لیکن وہ مسلم لوگ کہ جو اپنے دین سے ٹچ ہیں، ان سے واسطہ ہے، رابطہ ہے، ان پر میرا جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ ان کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی میں ان کو جادو کی کوشش کرتی ہوں، الٹا مجھ پر آتے مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حالہ ہوتا ہے۔ یہ حالہ کون سا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو کرسی پڑھو، فرشتے میں بھیج دوں گا۔ فرشتوں کا کیا مقابلہ، فرشتے، جنوں کا کیا مقابلہ فرشتوں سے؟ وہ خبیث مخلوق ہے، یہ پاک مخلوق ہے، وہ شیطان کی مخلوق ہے یا رحمان کی مخلوق ہے؟ تو ان کے گرد میں نے حالہ دیکھا، لہٰذا میرا عمل وہاں تو نہیں کرتا، عمل میرے جو اعمال ہیں، میرے جو جادو وہاں عمل نہیں کرتا، باقی ہر جگہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ مسلمان جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، میں اس کی تشریح کرتا ہوں، جو پابندی سے نماز پڑھے، نماز کے بعد حدیث میں جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور اس کے موت کے درمیان، بس جنت کے درمیان وہ موت اس کی حائل ہے، جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، جو پڑھے گا تو صبح تک اللہ فرشتے مقرر کر دے گا، کوئی جن، کوئی چور، ڈاکو، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور جب صبح نماز کے بعد پڑھے گا، شام تک اس کی حفاظت ہوگی۔ ایسی مسنون دعائیں ہیں، یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایسے غافل نہ بنیں، ایسی زندگی نہ گزاریں کہ ہم زندگی کا مزہ بھی نہ چکھ سکیں، کیونکہ ہم نے لذت ہی نہیں چکھی ذکر کی۔ یہ وہ لذت ہے جو کھانوں میں بھی نہیں ملتی، جو خوبصورت بیویوں میں نہیں ملتی، جو دنیا کی کسی پھل، کسی کھانے میں اور کسی نظارے میں، کسی سیر و تفریح میں یہ لذت نہیں ملتی۔ جس نے لذت آشنائی کو چکھ لیا، ساری لذتیں ہیچ ہیں اس کے سامنے، ہم نے اس کو چکھا ہی نہیں کہ اللہ کی ذکر کی لذت کیسے ہوتی ہے۔ جب بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور قلب سے کرتا ہے، پورے دل کے ساتھ کرتا ہے، تو اس وقت بندے کے کیا لذت ہوتی ہے، کیا مزہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ساری لذتیں بھول جائیں گے ہم۔ لہٰذا اپنے وقت کو برباد نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جوڑ دینا کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے۔
تو جو بھی اس پہ مشکل آئے گی اللہ کھڑا ہوگا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس کی جو ہے نا جائیداد کو، پراپرٹی کو، اس کی عزت کو، اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اپنے دوستوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ اس لیے تو اعلان حدیث قدسی میں اتنا بڑا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کو ستایا، میرے دوست کو ستایا، اس سے دشمنی کی، اس کو ستایا، تکلیف دی، میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب پھر اللہ سے لڑے وہ۔ اس لیے میری یہ چاہت ہے اس کے ذریعے سے جتنا سن رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اللہ سے ہماری دوستی لگ جائے، ذکر کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ ہو جائے، کہ پھر اس کے ذریعے جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں مزہ آئے گا، جب نماز پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ بغیر ذکر کے، بغیر تزکیے کے وقتی کیفیتیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔